سورۃ النساء آیت نمبر 150 تا 152۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان پکی بات ہے، الذین وہ لوگ، یکفرون جو انکار کرتے ہیں، باللہ اللہ تبارک و تعالی کا، ورسلہ اور اس کے تمام رسولوں کا، ویریدون اور یہ چاہتے ہیں، ان یفرقوا کہ فرق کریں، تفریق ڈالیں، بین اللہ کے درمیان، ورسلہ اور اس کے رسولوں میں، ویقولون اور یہ کہتے ہیں، نؤمن ببعض ہم ایمان لاتے ہیں بعض پر، ونکفر ببعض اور بعض کا ہم انکار کرتے ہیں، ویریدون اور یہ چاہتے ہیں، ان یتخذوا کہ بنا لیں یہ، بین ذالک اس کے درمیان، سبیلاً کوئی راستہ، کوئی راہ نکال لیں۔ اولئک یہ وہ لوگ ہیں، ہم الکافرون یہی لوگ ہیں جو کافر ہیں، حقاً پکی بات ہے، یہ پکے کافر ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا اور ہم نے تیار کیا ہے، للکافرین انکار کرنے والوں کے لیے، عذاب مہینہ ذلت آمیز عذاب۔ والذین اور وہ لوگ، آمنوا باللہ جو ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ پر، ورسلہ اور اس کے تمام رسولوں پر، ولم یفرقوا اور نہیں فرق کرتے، بین احد منہم ان سب میں سے کسی ایک کے درمیان، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، سوف یؤتیہم ان قریب عطا فرمائیں گے، دیں گے ان کو، اجورہم ان کے اجر، کون؟ اللہ تبارک و تعالی۔ وکان اللہ اور اللہ تبارک و تعالی، غفوراً بہت بخشنے والے ہیں، رحیماً بڑے مہربان ہیں۔ ماقبل میں تذکرہ چلتا رہا ہے 5ویں پارے کے آخر میں بھی، اور یہ جو کل کا درس ہے اس کا بھی تعلق تھا، اس سے پیچھے بھی سارے منافقین کا تذکرہ تھا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا تذکرہ فرمایا ہے، نصارہ کا تذکرہ فرمایا ہے، کیونکہ یہ جو منافق تھے یہ انہی کے ساتھ زیادہ رہتے تھے، کیونکہ مدینہ منورہ میں یہ اوس اور خزرج یہ دو قبیلے تھے جو مسلمان ہو گئے تھے، اور پھر ان کا تعلق انہی کے ساتھ یہ پہلے رہا کرتے تھے، یہود و نصارہ کے ساتھ۔ ان کے قبیلے تھے بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، یہ یہودی کو قبیلے تھے، انہی کے ساتھ رہا کرتے تھے، تو اکثر باتیں جو ان کو سمجھائی جاتی تھیں وہ انہی کی طرف سے سمجھائی جاتی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بڑے ایک ٹوک فیصلہ فرما دیا ہے۔ وہ فیصلہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ پر اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لائے گا یہ تو ہوگا مومن، اور جو آدمی اللہ پر ایمان لائے اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان نہ لائے، یہ مومن نہیں ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ کافر ہے۔ ایک آیت پہلے سپارے میں گزری ہے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ۔ توجہ کریں ذرا اس آیت پر، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرهم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا وہ یہودی ہوں، والنصارى اور نصارہ ہوں، والصابئین صابی ہوں، آگے والصابئین من آمن باللہ یہ اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر آخرت پر ایمان لائیں، وعمل صالحا اچھے عمل کریں، فلہم اجرهم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس آیت مبارکہ کے اندر رسولوں کا تذکرہ نہیں ہے کہ وہ ایمان لائے رسولوں پر، یہ تذکرہ نہیں ہے، صرف اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان ہے، اس کا تذکرہ ہے، رسولوں کا تذکرہ نہیں ہے۔ تو بعض لوگوں کو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسولوں پر ایمان لانا لازم نہیں ہے، بلکہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان لانا اور اعمال صالحہ کرنا یہی ہے مدار نجات، وہ اسی کو سمجھتے ہیں۔ لیکن حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ان القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے۔
ایک آیت میں اگر بات واضح نہیں ہو رہی تو دوسری آیت میں وہ بات واضح ہو جائے گی. یہ قرآن کا معجزہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں یہ بات واضح طور پر فرما دی. اور اس طریقے سے پہلے سپارے کے آخر میں بھی ہے لا نفرق بین احد من رسلی، وہ کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تم عام مسلمانوں کی طرح ایمان لے کے آؤ پھر تو تمہارا ایمان قبول ہے، پھر تم ہدایت یافتہ ہو، ورنہ تم ہدایت پر نہیں ہو. لوگ یہ کہتے ہیں کہ کسی مذہب پر آدمی چلتا رہے وہی نجات ہے، کہ صرف اسلام کے اندر نجات نہیں ہے، بلکہ جس مذہب پر آدمی چلے، یعنی 3 مذہب عمومی طور پر بیان کیے جاتے ہیں، یہود و نصارہ اور یہ مسلمان، تو ان میں سے کسی مذہب پر آدمی چلے تو وہ کامیاب ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کا فیصلہ فرما دیا کہ ایمان اگر نجات چاہنی ہے تو وہ صرف اسی چیز میں ہے. اور اگر آدمی یہی بات رکھے کہ وہاں جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آخرت پر ایمان لانا، اللہ پر ایمان لانا یہی نجات ہے، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے کیوں نکلے؟ پھر صحابہ نے کیوں جہاد کیا؟ اور ایمان کی دعوت پر کیوں زور دیا گیا کہ لوگوں کو ایمان اسلام کی دعوت دو؟ اس کے کیوں زور دیا گیا اگر صرف اس چیز پر تھی ایمان نجات؟ کہ آدمی اچھے اعمال کرتا رہے وہی کامیاب ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا بڑا اچھا آدمی ہے، کس اعتبار سے کہ یہ لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے. اسلام تو درس دیتا ہے اس بات کا، لیکن اس سے پہلے اصل جو چیز ہے وہ ہے ایمان. ایمان لازمی چیز ہے، ایمان کے بعد ہی دوسری باتیں ہیں، اس سے پہلے کوئی بات نہیں ہے. وہ جو مرضی کر رہا ہے اللہ دنیا میں اس کو اجر دے دے گا، ایمان لازمی چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہی فرمایا ہے. اور صرف اسلام، یہ جو یہودی تھے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مانتے تھے، اور ان سے ماقبل میں جتنے انبیاء ہیں ان کو مانتے تھے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے تھے. اور یہ جو نصارہ ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، باقی تمام انبیاء کو مانتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے. ان دونوں فرقوں کے اندر یہی بات آ گئی. یہ جو اپنے آپ کو اہل مذاہب جن کو آج کل بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اہل مذہب ہیں، تو ان کے اندر یہ بات تھی. یہودی موسیٰ علیہ السلام وہ مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر رہے ہیں، اور عیسائی جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے اسلام سے نکل گئے ہیں. اور جو اسلام ہے اور اسلام کے ماننے والے ہیں ان سب کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ تمام انبیاء کو مانتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ آمن الرسول، سورہ بقرہ کے آخر میں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ٹھیک ہے. اور کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. یہ جو ایمان والے ہیں یہ سب کا اقرار کرتے ہیں، یہ کسی کا انکار نہیں کرتے ہیں. اور یہی ایمان والوں کی خصوصیت ہے، اسلام والوں کی خصوصیت ہے کہ اگر کسی نبی پر کوئی اعتراض کرے تو اس کا جواب دینے والے ایمان والے ہیں، اسلام والے ہیں. اور کوئی نہیں ہے اس کا جواب دینے والا، صرف اور سب کو ماننے والے، سب کی عزت کرنے والے صرف اسلام والے ہیں، مسلمان ہیں. اس کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو یہودیوں میں سے ہو جائے چاہے عیسائیوں میں سے ہو، اس تمام انبیاء کو مانتا ہو اور ہر ایک کی جو ہے تعظیم کرتا ہو، ایسا کوئی نہیں ہے، صرف ایمان والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف بھی فرمائی ہے اور ان کی تردید فرمائی ہے جو یہ ہے. دیکھیں ذرا اس کو ہم، ان الذین یکفرون باللہ، وہ لوگ جو انکار کریں اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسولوں کا، ویریدون، اب یہ چاہتے ہیں انکار کر کے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کر کے کیا کرتے ہیں، ویریدون، یہ چاہتے ہیں کہ ان یفرقوا بین اللہ، کہ وہ تفریق کر دیں، فرق کر دیں، بین اللہ، اللہ کے درمیان، ورسولہ، اور اس کے رسولوں کے درمیان، یہ تفریق کر دیں. اور وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ، اور کہتے ہیں کہ ہم نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ، ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں، وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور بعض کا انکار کرتے ہیں، یہ ان کا طریقہ ہے. وَيُرِيدُونَ، یہ چاہتے ہیں، أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور یہ چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان کوئی ایک اور راہ نکالی جائے. اب مسئلہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر جن کو نشانہ بنایا جا رہا ہے وہ مسلمان ہے. کیوں مسلمان کیا کہتے ہیں؟ مسلمان کہتے ہیں کہ نجات صرف کس میں ہے؟ اسلام میں ہے. اور وہ لوگ کیا کہتے ہیں
کہ جس مرضی پر چلو، ان کا یہ ہے جس مرضی پر چلو کہ تم کامیاب ہو، ان کا عقیدہ یہ ہے۔ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ صرف اسلام میں نجات ہے، اور وہ اس کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں کہ یہ کیوں ایسے کہتے ہیں؟ وہ کیسے نہ کہیں جب قرآن ہمیں خود کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ اگر دیکھیں اولئک هم الکافرون حقا، پکے یہ سارے کافر ہیں، پکا، یہ پکا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا، یہ پکے کافر ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے ان کے لیے ذلت امیز، ذلت والا عذاب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ والذین آمنوا، اب دیکھیں وہ لوگ جو ایمان لائے باللہ اللہ تعالیٰ پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر، تمام رسولوں پر۔ یہ دیکھیں ورسلہ ہے، رسلہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے اس کے اپنے تمام، اس کے رسولوں پر، تمام رسولوں پر۔ ایک لفظ ہوتا ہے ورسولہ، اس کا مطلب ہوتا ہے ایک رسول، یہ ورسلہ ہے۔ تو ورسلہ اس کے تمام رسولوں پر ایمان لاتا ہے۔ ولم یفرق بین احد منہم، کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتا۔ یہ فرق کس بات میں ہے؟ فرق کس بات میں ہے؟ فرق اس بات میں ہے کہ ایمان لانے میں کسی کا فرق نہیں کرتے کہ ہم اس پر کم ایمان لاتے ہیں، اس کو ہم نہیں مانتے، اس کو نہیں مانتے، اس چیز میں فرق ہے۔ تب تمام پر ایمان لاتے ہیں، لیکن درجے کے اعتبار سے وہ تو فرق ہے، وہ تو فرق ہے۔ تیسرے پارے کی پہلی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ کیسی فضیلت ہے؟ منہم من کلم اللہ، بعضوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے، اور منہم من کلم اللہ، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ۔ کوئی آیت پڑھے نا، اصل میں ترجمہ کرتے ہوئے نا یہ آیت مشکل ہو جاتی ہے۔ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو وہ الگ معجزات دیے، موسیٰ علیہ السلام کے لیے الگ معجزات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان بعضوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، یہ فضیلت الگ ہے۔ بات چل رہی ہے ایمان کی، ایمان میں کسی کا فرق نہیں ہے، ہاں درجے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو اشرف الانبیاء بنایا، ٹھیک ہے۔ تمام انبیاء میں سے سب سے زیادہ عظمت ہمارے نبی کو ملی ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن ایمان میں سارے برابر ہیں۔ تو یہ ہے ایمان میں سارے برابر ہیں۔ یہ نہیں ہم مسلمان یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے نبی پر زیادہ ایمان لاتے ہیں اور کسی پر اتنا ایمان نہیں لاتے۔ ایمان کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے، ہاں فضیلت میں ہم کہہ سکتے ہیں۔ کہیں کوئی آدمی بات کر دے تو یہ نہ ہو جانا کہ کبھی ہم سوچ میں پڑ جائیں یہ کہ ایمان میں ہمارے نبی تو سب سے افضل ہے، ہم ان پر زیادہ ایمان لاتے ہیں۔ تو ایمان میں نہیں، عظمت میں ہم کہتے ہیں کہ عظمت ہمارے نبی کو زیادہ ملی ہے، اس بات میں ہم کہتے ہیں۔ تو فرق ہم کسی میں نہیں کرتے، ولم یفرقوا بین احد منہم، تو کسی میں فرق نہیں کرتے۔ اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، اللہ تعالیٰ ان سب کو کیا کریں گے؟ اجر عطا فرمائیں گے۔ وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، رحم فرمانے والے ہیں، بڑے مہربان ہیں۔ اب یہ دیکھیں اس میں نکتے کی بات ایک یہ بھی ہے، وہ ہے نا پیچھے کیا ہے، اولئک هم الکافرون حقا، یہ جو ہیں پکے کافر ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا۔ آگے ایمان والوں کے بارے میں تو نہیں فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، ایمان والوں کے بارے میں نہیں فرمایا۔ وجہ کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں، علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ اولئک هم المؤمنون حقا اس لیے نہیں فرمایا کہ نجات کے لیے آدمی آخرت میں درجات حاصل کرے، اس کے لیے صرف ایمان نہیں، اعمال صالح بھی لازم ہے، اعمال صالح بھی کرنے پڑیں گے، پھر آدمی جو ہے پکا مومن بنے گا، ورنہ پکا مومن نہیں ہے۔ مومن تو ہے، مومن ہونے کی شک نہیں ہے۔ کوئی آدمی کوئی نیک عمل نہ کرے، مومن ہے، اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، لیکن پکا مومن نہیں ہے۔ پکا مومن کون ہے؟ جو اعمال صالحہ کرے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون اولئک ھم المؤمنون حقا۔ یہ چیزیں جن کے اندر پائی جائیں، کیا چیزیں؟ کہ وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُ زَادَتْهُمْ ایمانا، ایمان ان کا بڑھتا ہے، ایمان بڑھتا رہتا ہے۔ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، اور اللہ کے جب کلام سنتے ہیں تو ان کے دل جو ہے نا وہ خوف کی وجہ سے، یعنی اللہ کی نافرمانی سے وہ بچتے ہیں،
یہ لوگ جو ہیں جو اعمال صالح میں آگے بڑھے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے اولئک هم المؤمنون حقا، یا ایمان والوں کے بارے میں نہیں فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کفر میں آپ تمام چیزوں کا اقرار کرتے ہیں، کسی ایک چیز کا انکار کر دیتے ہیں، آپ پکے کافر ہیں، پکے کافر ہیں آپ۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ساری چیزیں مانتے ہیں، ایک چیز نہیں مانتے تو کوئی یہ کہہ دے کہ آپ کافر نہیں ہیں، بلکہ پکے ایک چیز کا انکار ہے، ساری چیزوں کا انکار ہے۔ لیکن اعمال صالح میں ایسے نہیں ہے۔ ایک آدمی کچھ عمل کرتا ہے تو ہم کہہ دیں یہ کچھ نہیں کرتا، ایسا نہیں ہے۔ اعمال صالح میں ایسا نہیں ہے، جو عمل کرتا ہے اللہ کے ہاں اجر ہے، جو نہیں کرتا اس کی سزا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو ایک آدمی بہت سارے نیک اعمال کرے کچھ نہ کرے تو اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ یہ نیک ہے، یا اس کو ہم یوں کہہ دیں کہ ایک آدمی ایک عمل کرتا ہے، صرف نماز پڑھتا ہے اور کچھ نہیں کرتا تو ہم یہ کہ یہ کچھ نہیں کرتا، ایسا بھی نہیں ہے۔ ایمان میں یہ چیزیں چلتی ہیں، لیکن کفر میں ایک چیز کا انکار آ جائے گا تو وہ کفر اس پر لازم ہو جائے گا۔ ایمان میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے اندر یہ چیز نہیں ہے، اعمال صالح میں سے کوئی چیز نہیں ہے تو ہم اس کو یہ کہہ دیں کہ یہ ایمان والا نہیں ہے، تو ایسا ہم نہیں کہہ سکتے۔ یہ ہے یہاں پر ایک یہ فرق بھی ہے، اس کو بھی ہم ذہن میں رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بات بتائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔